ویلکم بیک ناظرین. چوہے صاحب یہ ایک سیاسی خبر کی طرف جانے سے پہلے سعودی عرب میں پچھلے دنوں سعودی سفیر پاکستان کے جو تھے ان کو اور 6 ارکان کو واپس بلایا گیا اور ان کا ٹینیور بھی کم کیا گیا اور جنرل بلال اکبر کے حوالے کیا گیا. وزیر اعظم پورٹل میں وہ ایک خبر آئی، شکایت آئی، تو بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے جس کا وزیر اعظم نے بھی ذکر کیا اور وزیر اعظم نے بھی اس کا ذکر کیا، فواد چودھری صاحب نے بھی ذکر کیا. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں، سٹیزن پورٹل میں خاتون نے اپنی ایک شکایت بھیجی تھی اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ پاکستانی خاتون تھیں اور ویزے پہ سعودی عرب میں مقیم تھیں. وہ گئیں پاکستانی سفارت خانے میں اور سفیر کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی اور ہمارے سفارتی عملے کو بھی، اور ان کو بتایا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، وہ پاکستانی ہیں اور ان کی مدد کی جائے. کافی چکر لگائے اور اس کے بعد ان کو ایمبیسیڈر یا ان کے نمائندے کی طرف سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں ورنہ ہم آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں گے. اور اس کے بعد اس خاتون نے، بلکہ اس خاتون کے کردار پر بھی کمنٹس دیے گئے جو اپلیکیشن دی گئی اس کے مطابق. اس کے بعد جب تحقیقات پتہ کروائی گئیں اور وہ خبر درست تھی، خاتون کی، پاکستانی عورت کی شکایت درست نکلی، اور اس کے بعد یہ سفیر صاحب کو اور 6 دیگر ارکان کو واپس بلایا گیا. تو چوہے صاحب اگر اتنی بے حسی ہوگی تو اس کے بعد اگر چیف ایگزیکٹو آ کے، پرائم منسٹر آ کے سفیروں کو سب کو متنبع کریں گے تو اس میں اتنا برا ماننے کی کیا ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ایمبیسیڈرز جو ہیں وہ خود اپنے صفوں میں موجود کالی بھیڑوں کا محاسبہ کریں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اور پھر کسی اور کو کرنے کا موقع ہی نہ ملے. تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پاکستانی خاتون تھیں، آخر پاکستانی شہری تھیں، ان کو لک آفٹر کرنا، ان پہ زیادتی ہوئی ہے، ان کو انصاف دلانا، یہ ان کا کام تھا. وہ اصل میں وہاں بھی واقعہ ہوا ہے، پھر جدہ کا بھی واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اور اس طرح کی شکایات کئی سفارتخانوں سے، کئی پاکستانی سفارتی عملے اور ڈپارٹمنٹس اٹیچ کے ساتھ، کوئی رشوتوں کی، کوئی ہراسمنٹ کی، کوئی عدم توجہ کی، کوئی یعنی بے شمار. وہ اپنے آپ کو پاکستان کے لوگوں کا یعنی ان کے اوپر کوئی آقا ان کے بن کے، کوئی بادشاہ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی لحاظ نہیں کرتے کہ ہم یہ شہری جو ہے ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سنا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر تک یہ شکایتیں پہنچی ہیں، اور بہت اس پر پھر اچھا ہوا ایکشن لیا گیا. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ سفیروں کو بلا کے پبلکلی ان پر بمبارڈمنٹ کی جائے، یا جیسے سفراء کی کانفرنس پہلے ہوتی ہے ان کے اندر کلوز ڈور سیشن جیسے ہوتے ہیں پالیسی کے اوپر اور حکومتی احکامات دینے کے لیے، وہ کیا جاتا ہے. اس پر میں ابھی کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر یہ شکایتیں آ رہی ہیں اور ان کی داد رسی لوگوں کی نہیں ہوتی تو یہ سفیر کو تو میں پکڑ کے نہ صرف برطرف کرے بلکہ اندر کرے. بالکل صحیح ہے. تو چوہے صاحب بات یہ ہے کہ اگر 3 سال پہلے پرائم منسٹر نے کوئی ایکٹ نہیں کیا اور تنگ آ کے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات نہیں سنی جا رہی، بات مانی نہیں جا رہی، اور جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے ان کو نہیں اڈاپٹ کیا جا رہا. تو اس لیے وزیر اعظم نے پھر مناسب سمجھا کہ براہ راست ہی ذرا 2 ہاتھ کر لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اس سے ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ذرا تھوڑے سے حوصلے بلند ہوئے ہیں. اب اس واقعے کے بعد خاص طور پہ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں، آتے بھی ہیں، رابطہ بھی کرتے ہیں کہ اب ہمیں ذرا تھوڑے سے پاکستانی سفارت خانوں کے دروازے اب مقفل نہیں ملتے، اب سنوائی بھی ہوتی ہے. ابھی یہ دبئی والوں نے آج اشتہار دیا ہے کہ جی وہ کھلی کچہری کی جائے گی، اور جو بھی پاکستانی ہیں وہ اتنے بجے سے اتنے بجے رابطہ کر لیں ٹیلی فون پر یا سفارت خانے آ سکیں. دس شوڈ بی دی روٹ. بالکل ایسا ہونا چاہیے، یہ ہے جو طریقہ کار ہے، اور یہاں بھی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اور یہ تبدیلی آ رہی ہے، بے شک گراس روٹ لیول پہ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے، لیکن آنی چاہیے. اور یہ ہر سفارت خانے کے باہر یہ کھلی کچہری ہونی چاہیے. ہر سفیر کو
آنریبل ہیں وہ، اور ان کو چاہیے کہ اس طرح کی کھلی کچہری کریں، پبلک کے ساتھ براہ راست رابطہ کریں، وہی وہاں پہ بلکہ ان کے وزیر اعظم وہ ہوتے ہیں جی، سفیر جو ہوتا ہے وہی وزیر اعظم ہوتا ہے، وہی ان کو لک آفٹر کرتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جج صاحب، یہ تو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں نہیں آ رہی تبدیلیاں، تو شہباز شریف صاحب کا تذکرہ ہو رہا تھا، شہزاد صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کیوں روکا ہے، اور اگر شہباز شریف صاحب چلے گئے تو کتنے لوگوں کا حق متاثر ہوگا؟ جب کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عدالت کو پراپرلی اسسٹ نہیں کیا۔ عدالتی حکم ہے وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں تو بلیک لسٹ کا ہے، مختلف کیسز کے اندر ان کا نام PNIL ایک لسٹ ہے۔ حکومت اس کی اپیل کرے گی اس آرڈر کے خلاف۔ یہ باہر چلے جائیں گے تو باقی جو اس کیس کے اندر 14 ملزمان ہیں ان کا حق بھی مارا جاتا ہے، کیونکہ ان کا مقدمہ چل نہیں سکے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم اپیل کریں گے، اور ہو سکتا ہے ہماری اپیل سنی جائے، انٹرا کورٹ اپیل، اور وہ اس سے زیادہ بڑا بینچ سنے گا، وہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 چوہے صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باہر چلے گئے تو پورے کے پورے مقدمے کی کارروائی رک جائے گی، اور جو شریک ملزمان ہیں ان کا حق متاثر ہوگا، تو کیوں پھر ان کو جانے دیں؟ چلو اب تو یہ عدالتی کارروائی ہے نا، ہاں جی، تو دیکھنا پڑے گا کہ یعنی جس کا وزن بھاری ہوگا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کس کا وزن بھاری ہے۔ پہلے فواد چودھری صاحب کو سن لیں۔ شہباز شریف صاحب کو جس طریقے سے باہر جانے کی اجازت ملی، یہ بھی ہمارے نظام کی بوسیدگی کا ایک اظہاریہ ہے۔ شہباز شریف صاحب کی کیسے گارنٹی قبول کی جائے جبکہ وہ ایک دوسرے مفرور کی گارنٹی کو پورا نہیں کر سکے؟ ہمیں تو امید یہ تھی کہ نیب اور کورٹ انہیں بلا کے یہ پوچھے گا کہ آپ نے تو نواز شریف کی گارنٹی دی تھی، وہ واپس لے کے ان کو آپ نے آنا تھا، وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں گئے؟ اب آپ نے کہا جج صاحب کہ کون بھارا ہوگا، رانا ثناءاللہ صاحب آئے ہیں دبنگ طریقے سے راجپوتوں کی طرح، سنائیے جی۔ ماضی میں بھی جانے سے بھی اور پھر واپس آنے سے بھی جو ہے وہ روکنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ روکنے والے آج جس انجام کو اور جس حالت میں موجود ہیں، ان کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جب انہوں نے چاہا وہ گئے ہیں، اور جب انہوں نے چاہا جو ہے وہ واپس آئے ہیں۔ انہیں نہ کوئی جانے سے روک سکا ہے اور نہ کوئی واپس آنے سے روک سکا ہے۔ نہ واپس آنے سے روک سکا، نہ جانے سے روک سکا، جب چاہیں گے جائیں گے، جب چاہیں گے واپس آئیں گے۔ چوہے صاحب روک سکو تو روک لو۔ بھائی وہ ایک اپنا بلڈ کر رہے ہیں نا کیس، جیسے میں نے ایک اعلیٰ سرکاری افسر سے کہا کہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ اب راہ و رسم بڑھا رہے ہیں، پہلے ہی 3 سال آپ نے تعاون نہیں کیا عمران خان اور ان کی حکومت سے، اور اب آپ سالے اب اتنا تعاون نہیں کیا تو 1.5-2 سال میں PTI کی گورنمنٹ نے کیا بگاڑ لینا ہے۔ تو یعنی ہوا جو ہے وہ نون لیگ کی ہے بازار میں، تو آپ جا کے رات کے اندھیرے میں ان کو مل رہے ہیں اور دن کے اجالے میں دفتروں میں بیٹھ کے ان کے کام کر رہے ہیں، ان کی حمایت میں باتیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو چوہے صاحب تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ایک بات تو بتائیں۔ نہیں، انہوں نے کہا یہ ہمارے ہاں جی ہاں بتائیں بات کریں۔ وہ کہہ رہے اعلیٰ افسر کہنے لگے کہ یہ دس از آلسو، یہ اب ہمارے افسروں کے درمیان یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کوئی یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اٹ از ٹاک آف دی ٹاؤن، ہر دفتر کے ہر میٹنگوں میں اس طرح کی ہو رہی ہے بات۔ اچھا، جو شہباز شریف صاحب تو اتنی جلدی میں کیوں تھے باہر جانے میں؟ کوئی گرینڈ ڈائلاگ؟ یہی کہ آپ سوئے ہوئے نہ اٹھ جائیں۔ کوئی میسج لے کے جا رہے تھے، نواز شریف صاحب کو منانے جا رہے تھے کہ مجھے موقع دیں، مریم بی بی تنگ کر رہی ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں؟ وہ اب اس سے آگے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے روابط جو ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے، انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے مختلف سطح پر اپنے رابطے کیے ہوئے ہیں۔ تمام نام کون کن سے رابطے میں ہے ہمارے علم میں ہے، لیکن ہم اس کام میں پڑھنا نہیں چاہتے، ہر ایک کو اپنی سیاست کا۔ اب اس کو جماعت اسلامی کے ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں ربط، تو سب کے ربط جو ہیں، سب کے ربط جو ہیں وہ بحال ہیں اور الگ الگ ہیں۔
تو جی وہ کسی کو جب آپ نے جمعیت میں یا جماعت میں شامل کرنا بس ہوتا ہے اس طرح دیکھ لینا کہ جو ان کے صاحبزادے لندن میں ہیں ہاں جی سلمان شہباز، جی ان کا رابطہ اسلام آباد میں ہے، ہاں جی اور ان کا ایک اور ذریعے سے آپ نے یعنی ڈیفنس والے گھر کے ذریعے کسی اور ذریعے سے ہے، پھر ایک تیسرے ذریعے سے ہے، تو انہوں نے مختلف جگہوں پر، یعنی ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے نا کہ اتنی دور جایا جائے، کہ ان میں سے ایک نے تو دوسرے جو ہیں نواز شریف ٹبر کے بارے میں ایک باقاعدہ گاڑی لکھ کے دوسرے کو بھیجی جو کہ انہوں نے دکھائی. تو معاملات کئی مسائل ہیں، مسائل کافی چل رہے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب اس گتھی کو سلجھانے کی کافی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید اسی لیے جانا چاہ رہے تھے، نواز شریف صاحب سے مل کے کچھ باتیں کرنا چاہ رہے تھے وہ، اور اس کا نقصان پھر ظاہر ہے جی ہو گیا، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا طریقے سے، ٹائمنگ بہت اچھی تھی ان کی، آرمی چیف باہر ہیں، وزیر اعظم عمران خان باہر ہیں، وزیر داخلہ شیخ رشید باہر ہیں، سب کے سب باہر. انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے پہ ایک سب انسپیکٹر ہی ہوگا، خاموشی سے نکل چلتے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ پتہ نہیں تھا کہ اس سب انسپیکٹر کو کتنی بڑی پیچھے طاقت کا سہارا تھا، اور انہوں نے نہیں جانے دیا. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.